بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ 5 باتوں کو حکم دیا ہے۔ ان 5 باتوں پر خود بھی عمل کرنا اور دوسروں کو دعوت دینا تھا۔ وہ 5 باتیں حضرت یحییٰ علیہ السلام بیت المقدس کی مسجد میں لوگوں کو جمع کر یہ بیان فرمایا۔ اس میں سب سے پہلی بات کیا ہے؟ توحید۔ توحید یعنی اللہ ایک ہے، معبود برحق وہی ہے، شرک نہیں کرنا، اس کے تعلق سے بتائے تھے۔ دوسری بات، نماز پڑھنا تو خشوع و خضوع سے پڑھنا ہے۔ نماز کیسا پڑھنا ہے؟ دھیان سے پڑھنا ہے۔ جیسا بچے جو ہے کھیلتے نا، فون لیے کھیلتے کھیلتے ایسا مشغول ہو جاتے فون کے اندر، ایسا اس میں ڈوب جاتے، باہر کی دنیا کو بھول جاتے بچے، اتنا کھیل میں مشغول ہو جاتے، دل لگا ڈالتے، دماغ لگا ڈالتے، باہر کیا چلتا ہے کہ کون جاتا ہے کون آتا ہے کیا معلوم ہوتا ہے بچوں کو۔ ویسا نماز پڑھنا ہے، یعنی ہمیں نماز میں ایسے انٹر ہو جانا ہے، ایسے داخل ہو جانا ہے، باہر کیا چلتا ہے یہ سب بھول جانا ہے۔ اس کو بولتے ہیں خشوع خضوع۔ خشوع خضوع یعنی دھیان کے ساتھ، جیسے ایک بچہ کھیلنے میں دل لگاتا ہے، دماغ لگاتا ہے، پورا دنیا کو بھول جاتا ہے، کھانا نہیں پانی نہیں، بس بیٹھ جاتا ہے۔ تو ویسا نماز پڑھتے شمپو ہمارا دھیان بھی صرف نماز میں رہنا، اور یہ کیفیت ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، یا کم از کم یہ کیفیت ہو میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یا تو یہ کیفیت ہو اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، ایسے سمجھتے نماز پڑھنا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یا پھر جو ہے اعلیٰ قسم کا توجہ یہ ہے، اعلیٰ قسم کیفیت یہ ہے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کو دیکھنا تو ہمیں بہت بڑی بات ہے، وہ بعد میں حاصل ہوتا، پہلے یہ سمجھنا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ جب آدمی یہ سمجھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، ایک دن وہ خود اللہ تعالیٰ کو دیکھ لے گا۔ جب ایک طرف سے اللہ دیکھ رہے ہیں ہم کو، ایسا کیفیت میں پیدا کر لیتے ہیں، آٹومیٹک سے دوسرے کیفیت بھی حاصل ہوتی ہے، یعنی ہمیں اللہ کو دیکھ لیں گے، اللہ ہمارا دیدار، اللہ کا دیدار ہم نصیب فرمائیں گے۔ سمجھ آ رہی؟ ایسے نماز پڑھے تو وہ نماز سے فائدہ ہوتا، دنیا کو بھول جانا ہے، کاروبار کو بھول جانا ہے، دھندے کو بھول جانا ہے۔ ایک لطیفہ سناتے رہتے ہیں، ایک جگہ ایسے جو ہے ظہر نماز ہو رہی ہے، امام صاحب 3 رکعت پڑھا کے سلام پھیر دیے، پیچھے مقتدی جو ہے شور کرنے لگے، امام صاحب 3 رکعت پڑھائے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں 4 رکعت پڑھائے، انہاں کوئی ڈاؤٹ ہے، پڑھانے والوں کو بھی ڈاؤٹ رہا، 3 کی 4 کی معلوم ہونا نہیں۔ پیچھے لوگ سب جو ہے کوئی 3 کہتا ہے، کوئی 4 کہتا ہے، 3 4 3 4، ایسا سب بھی گولا گولا ہوتا ہے مسجد کے اندر۔ ایک بڑے داڑھی والے انہوں نے بولے نہیں بات 3 رکعت اس کے ہوں، میرے بڑے آدمی ہیں، انہوں بولے کیسا بولتے تمہیں گا؟ تو انہوں بولے بھائی بات یہ ہے، میں تو بولنا نہیں لیکن بولتا ہوں میں، روزانہ میں ظہر نماز میں میری 4 دکان ہے، 4 دکانوں کے حساب میں 1 رکعت میں کر لیتا ہوں۔ ایک دکان کے حساب پہلی رکعت میں کرتا ہوں، دوسرے میں دوسرا، تیسرے میں تیسرا، ہمیشہ میرا امام رہتا ہے، 4 دکانوں کے حساب کتاب 4 رکعت میں کر لیتا ہوں۔ آج میرے صرف 3 دکانوں کا حساب ہوا، 1 دکان کا حساب بچ گیا۔ کب بول رہا ہے؟ مطلب یہ تھا وہ نماز پڑھنا نہیں، نماز کے اندر دکانوں کے حساب ڈال لیتے ہیں۔ ایسا نماز پڑھنے سے کیا فائدہ؟ یعنی ہمیں ایسا نماز پڑھنا ہے، بھول جانا ہے باہر کیا ہوتا ہے، ہمیں کون سا کام کرتے ہیں کہ کیا تو کام چھوڑ کا ہے کہ سب بھی بھول کے نماز مشق کرنے سے حاصل ہوتے ہیں، سب بھی پریکٹس کرنے سے حاصل ہوتا۔ 2 رکعت نفل پڑھ کے ایسا مشق کرنا ہے، دعوت دینا ہے اور مشق کرنا ہے، دعا کرنا ہے۔ نماز کی دعوت دینا ہے، ہمیں خود مشق کرنا ہے، 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے خشوع و خضوع کو حاصل کرنے کے لیے، اور پھر دعا مانگنا ہے۔ جب نماز جاندار بنے گی تو زندگی شاندار بنے گی۔ سمجھ آ رہی ہے؟
دوسرا حکم یہ دیے تھے، تیسرا حکم یہ دیے تھے روزہ رکھنا۔ روزہ کیا ہے؟ آدمی کو اندر کا پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ روزہ رکھنے سے اندر کا جو نفسانی خواہشات ہے، غصہ ہے، ہرس ہے، لالچی ہے، شہوت ہے، بد نظری ہے، غلط کام کرنے کے جو ارادے ہے، جو اندر ایک وائرس جو ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کے واسطے روزہ ایک دوا ہے۔ جب آدمی کھانا پانی کو چھوڑ دیتا ہے تو آٹومیٹک اندر جو غلیظ عادتیں ہیں اور غلیظ جو وائرس ہے وہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ اب اس کو روزانہ صبح میں ناشتہ، دوپہر میں یہ، شام میں یہ وہ کھلاتے پلاتے رہیں گے، اس کے اندر بیماریاں بھی بڑھ جاتی ہے۔ جیسے کہ اس کو بخار آیا تو ہلکا پھلکا کھانا دیتے ہیں، نہیں چھاچھ کا کھانا کی، نہیں تو پھل پھلاری کی، نہیں تو بریڈ کی، اس کو جو گوشت کھلاتے گیا کیا جی اڈلی کی کوشش دیتے۔ کئی کو بخار میں آدمی کمزور ہو جاتا ہے، ہلکا پھلکا کھانا دینے سے جلدی ہضم ہو جاتا ہے، جلدی ہضم ہو کے وہ آدمی بخار کا جلدی اتر جاتا ہے جب میڈیسن کھاتا، دوا کھاتا ہے۔ اب معمولی کھانا معمولی دنوں میں جیسا کھاتا ہے ویسا بخار میں بھی کھایا تو بخار کم ہوتا نہیں، کھا کو سویا تو کیا ہوتا؟ بخار زیادہ ہوتا۔ تو ایسا کیا ہو تو ہمیشہ کھاتے پیتے رہیں گے تو اندر میں کچھ غلیظ، کچھ گندے عادتیں پیدا ہوتے ہیں۔ اب کچھ دنوں کے واسطے روزہ رکھیں گے، اس کو کھانا پانی نہیں دیں گے تو اندر کا جو گندا آدمی ہے وہ مر جاتا ہے، آدمی اندر سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے، آدمی اندر سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اس کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو ہے ہر مہینے کے 3 دن روزہ رکھتے تھے۔ ہم لوگ کیا کرتے؟ 3 دن جماعت میں جاتے ہیں نا، ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینہ جو ہے روزہ رکھتے تھے، چاند کے حساب سے 13، 14، 15، چاند کے حساب سے 13واں تاریخ، 14واں تاریخ، 15واں تاریخ، اس کو جو ایام 20 بولتے ہیں۔ کہتا اس وقت میں چاند ہے نا مکمل آ جاتا ہے روشنی کے اعتبار سے۔ پہلے تاریخ میں چاند ناخن کی طرح رہتا ہے، ہلکا ہلکا بڑھتے 13، 14، 15 کو مکمل ہو جاتا ہے، اس کی روشنی بھی زیادہ ہوتی ہے، چاند کی روشنی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے، جب وہ چاند بڑھتے رہتا نا، بڑھتے شام آدمی کا خون بھی گرم ہوتے رہتا، آدمی کا خون بھی گرم ہوتے رہتا۔ تو جب 13، 14، 15 تاریخوں میں خون ابھی زیادہ گرم ہوتا، خون زیادہ گرم ہوا تو آدمی بیمار ہو جاتا۔ تو اس کا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے، ہر مہینہ 3 دن روزہ رکھتے تھے وہ دنوں میں، تاکہ خون ٹھنڈا ہو جائے، آدمی کا جسم ٹھنڈا ہو جائے۔ تو بہرحال وہ روزہ رکھنے میں ایک تو ثواب ہے، نبی کی اتباع ہے، سنت ہے، دوسرا صحت بھی بنتی ہے، دوسرا اس کے واسطے کیا ہے، شادی کا تاریخ بھی اس میں رکھ لینا ہے۔ شادی تاریخ پوچھتے رہتے ہیں، اچھے تاریخ کو سے معلوم، جب چاند چڑھتا نا 1 سے 15 تک اس میں رکھ لینا ہے، کیونکہ اس میں خون گرم ہوتے رہتا ہے، جب خون گرم رہتا ہے میاں بیوی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور 15 بعد 16 سے 29 تک 30 تک کیا ہے وہ چاند کم ہوتے رہتا ہے، تو اس میں آدمی کا خون بھی ٹھنڈا ہوتے رہتا ہے، آدمی کا خون ٹھنڈا ہوتے رہتا ہے۔ اب خون ٹھنڈا ہو تو پھر میاں بیوی محبت پیدا ہوتی نہیں ہے، جوش کم ہو جاتا ہے۔ جیسے بوڑھے آدمی کا خون ٹھنڈا رہتا ہے، جوان کا خون گرم رہتا ہے، تو ویسا جب چاند چڑھتا ہے 15 تک خون گرم رہتا ہے آدمی کا، اس کے بعد ٹھنڈا ہوتے رہتا ہے۔ اس کے بعد ان دونوں میں اگر شادی رکھ لیں گے تو خون زیادہ گرم ہونے کی وجہ سے محبت زیادہ بڑھتی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو بہرحال جو ہے چاند کے 13، 14، 15 کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، اور یحییٰ علیہ السلام بھی اپنی امت کو یہ بات بتا دیے تھے۔ اور چوتھا حکم یہ تھا مال میں صدقہ دینا، یعنی زکوٰۃ دینا۔ اور 5واں کام کیا ہے، دن رات میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ اب کوسا بھی کام کرو آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ آپ جو ہے کیا تو ٹاپی کام کرتے ہیں، یا پھر جو ہے کارپینٹر ہے، یا محنت مزدوری کرتے، یا پھر جو ہے ترکاری مارکیٹ میں ہے، یا جو ہے دکان پہ آپ کا، تو ہم کام کرتے کرتے یا تو زبان سے اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، یا کم از کم دل سے تو اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، دل سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ،
الحمدللہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر، ایسا ہلکا ہلکا۔ ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارا دل دماغ صاف رہتا ہے، اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سے آج لوگ اللہ کا ذکر نہ کرنے کی وجہ سے بی پی آتا ہے۔ بی پی آنے کا بڑا ریزن کیا ہے؟ ٹینشن۔ تو اللہ کا ذکر کرنے سے ٹینشن دور ہوتا ہے، بی پی کنٹرول کرنا کر لیتے ہیں، یا بی پی مجھے نہیں آنا سمجھتے ہیں، اس کے بعد سے کیا کرنا ہے؟ ایک آسان عمل اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے سے بی پی کنٹرول میں رہتا ہے، بی پی بڑھتا نہیں ہے اور بی پی آتا بھی نہیں ہے، کیونکہ جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے دنیا کو بھول جاتا ہے، اللہ کو یاد کر لیتا ہے، آٹومیٹک سے جسم میں ایک قسم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک قسم کے ایک مارکو پیدا ہوتا ہے، جس سے اس کا خون ٹیمپر میں رہتا ہے، برابر رہتا ہے، اور ہارٹ اٹیک بھی نہیں آتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی اللہ کے ذکر کے ذریعے تم دلوں کو سکون حاصل کر لو، ٹینشن ختم ہو جاتا ہے اللہ کا ذکر کرنے سے۔ اس کا سمجھ بڑے کیا بولتے ہیں؟ 3 تسبیحات پابندی کرو کہتے ہیں، تیسرا کلمہ 100 مرتبہ، استغفار 100 مرتبہ، درود شریف 100 مرتبہ۔ تو یہ 5 باتیں ہیں۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جانب متوجہ کر فرمایا میں بھی تم کو ایسی 5 باتوں کو حکم کرتا ہوں جن کا خدا نے مجھ کو حکم دیا ہے۔ یعنی یہ پورے باتیں یحییٰ علیہ السلام کیا بولے کہ وہ باتیں سب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سنانے کے بعد، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتی ہے صحابہ میں بھی تمہیں 5 باتوں کو حکم کرتا ہوں۔ وہ 5 باتیں کیا ہے؟ لزوم جماعت کا، تو جماعت کو لازم پکڑنا، جو مسلمانوں کی جماعت ہے اس کو لازم پکڑنا، اس سے الگ نہیں ہونا، اس سے الگ نہیں ہونا ہے، ہمیں سب بھی ایک رہنا ہے، وہ نہ لگے نہ لگے ایسا نہیں سرکا، ہمیں سب بھی ایک ہو جانا ہے۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو آپس میں بھائی بھائی ہے، آپس میں کیا ہے؟ بھائی بھائی ہے۔ عقائد سب کے برابر رہنا ہے، عقائد میں گڑبڑ ہے تو آدمی الگ ہو جاتا ہے، سمجھ آ رہی؟ عقیدہ الگ ہوتے ہیں، اختلاف الگ ہوتا ہے، اختلاف الگ ہوتا ہے، تو عقائد سب کی ایک ہونا ہے، عقائد سب کے ایک ہونا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگ بشر مانتے ہیں، بشر کا تو انسان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، مطلب ہمیں کیسے ہے کہ نبی بھی ایسے کھاتے پیتے شادی کرے، لیکن اخلاق کے اعتبار سے سب سے بڑھ کو ہے، اخلاق ہے، صفات ہے، نبی کے برابر کوئی بھی نہیں ہے، انسان تو ہے، کھاتے پیتے شادی کرے، سوئے سب بھی کرے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن کچھ حضرات ایسے تھے، ابھی بھی ہیں، جس کو بریلوی بولتے ہیں، جس کو ہمارے زبان میں درگے والے بولتے ہیں یا پھر فاتحہ پارٹی بولتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں بلکہ نور ہے۔ کیا بولتے ہیں؟ نور کہتے ہیں، انسان نہیں ہے، آدمی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ایک نور ہے، نور، سمجھ آ رہی؟ یہ ان کا عقیدہ ہے، ان کا عقیدہ الگ ہے، ان کا عقیدہ الگ ہے۔ ایسا کیا ہے؟ رسول اللہ ہمارا یقین کیا ہے؟ علم غیب، یعنی غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، غیب کا علم کس کو ہے؟ صرف اللہ کو۔ سبق کیا ہوتا ہے کہ اللہ جانتے ہیں، کوئی بھی نہیں جانتا، اس کو بولتے ہیں عالم الغیب، علم غیب، یعنی غیب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ لیکن وہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ علم غیب رسول اللہ کو بھی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ عقیدے میں فرق ہے۔ ایسا ہی میں نے بتایا نا، قادیانی ہے، پنجاب میں 100 سال پہلے ایک آدمی تھا مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں آخری نبی ہوں، میرا نام احمد ہے اس لیے میں آخری نبی ہوں، کیونکہ قرآن میں ہے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بعد ایک نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا، کیونکہ قرآن میں بولے عیسیٰ علیہ السلام انہوں جو آئے محمد ہے، محمد ہے وہ، میں احمد ہوں، کیونکہ ایسے لوگوں کو گمراہ کر کے خود نبی بن گیا تھا، اس کے ماننے والے بھی ہیں، وہ ایک جماعت بن گیا الگ سے۔
انہوں بھی کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ کہ لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ، تو یہ عقیدے میں ہے۔ تو شیعہ والے ہیں، ان کا عقیدہ الگ ہے۔ بس مطلب یہ ہے اگر عقیدے سب کے برابر ہے تو سب ایک ہی ایک جماعت ہے۔ اب اختلاف ہو سکتا ہے باہر کا، اس کو حلال مانتے اس کو حرام مانتے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اب سر کا مسح ہے، سر کا مسح کرنا ہے، قرآن شریف میں ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ۔ اب ہمارے لوگ کیا بولتے ہیں، چوتھائی سر کا مسح کرنے سے فرض ادا ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہے، امام ہے، انہوں کیا بولتے ہیں 2-3 بالا مسح کرنے سے مسح ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن میں مطلق ہے۔ اور جو نے کیا بولتے امام صاحب پورا سر کا مسح کرنا کہتے، پورا سر کا مسح کرے مسح ہوتا۔ تو شریعت میں اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف ایسا ویسا ہو سکتا ہے۔ اس واسطے کیا بولتے ہیں جو 4 امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ 4 مسلک والے، یہ 4 مسلک والوں کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں بھائی؟ یہی لوگ جنت میں جانے والے ہیں۔ اختلاف تو ہے، اب شافعی والے یا باندھتے ہیں سینے پہ باندھتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ والے ماننے والے ہاتھ چھوڑ ڈالتے، بالکل نماز پڑھتے مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب والے، لیکن ہاتھ بنتے نہیں، چھوڑ ڈالتے، ہمیں ناف کے نیچے بنتے۔ حنفی لوگ، شافعی والے کیا بنتے ہیں، سینے کے اوپر باندھتے ہیں۔ تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن عقائد سب کے برابر ہونے کی وجہ سے سب ایک ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ سمجھ میں آتا ہے؟ یہ 4 مسلک والے سب ایک ہے، حالانکہ اختلاف ہے۔ اس کا سے کیا بولتے گا تو ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو مظاہر العلوم کے شیخ الحدیث سے بخاری شریف پڑھائے تھے، انہوں بولے ان کے سامنے کون کی جماعت کے خلاف کچھ باتیں سنائے، جماعت والے ایسا کرتے ویسا کرتے ویسا کرتے ہو، شیخ صاحب کیا بولے، بھائی ایسا مت بولو، جماعت کے کام کو اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ آگے بولتے ہیں کہ میں بھی جماعت سے اختلاف کرتا ہوں، کیا بولے، میں بھی جماعت سے اختلاف کرتا ہوں، لیکن میں جماعت کے مخالف نہیں ہوں۔ دونوں میں فرق ہے، میں جماعت کے سے اختلاف کرتا ہوں، کچھ باتیں ایسے ہیں، لیکن میں مخالف نہیں ہوں۔ مخالفت جائز نہیں ہے، کام سے مخالفت میں کرتا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اختلاف تو یہ چیز ایسا ایسی جیسا ہے، ایسا تو بول سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو ویسا کیا کرتا ہوں، مطلب اگر عقائد برابر ہے تو جماعت میں شامل ہوتا ہے، اگر عقائد میں برابر نہیں ہے تو جماعت میں شامل نہیں ہوتا۔ اختلاف تو ہر اس میں رہتے ہیں، اس لیے فرماتے ہیں لزوم جماعت، پہلی بات کیا ہے، جماعت کو لازم پکڑنا ہے۔ دوسرے نبی فرماتے ہیں کہ میری بات سننا ہے، اللہ کی بات سننا ہے، اللہ رسول کی بات سننا ہے، سن کے کیا کرنا ہے، اطاعت کرنا ہے۔ 3 باتیں ہو گئی۔ بعد میں جب میں کہوں گا تو ہجرت کرنا ہے، اور آخری بات کیا ہے، جہاد فی سبیل اللہ، کیا کرنا، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ پس جو شخص جماعت سے ایک بالش ذرہ بھی باہر نکل گیا، اس نے بلا شبہ اپنے گردن سے اسلام کی رسی کو نکال دیا۔ یعنی اگر ایک عقیدہ بھی ہمارا غلط ہو گیا، ہمیں اسلام کی لسٹ سے نکل جاتے ہیں، اسلام کی لسٹ سے نکل جاتے ہیں۔ آج کل کیا ہے، عورتوں کے عقیدے بڑے خراب ہو گئے ہیں، عورتوں کے عقیدے بالکل، جب مردوں کے تھوڑا بہت جو ہے اللہ کے راستے میں جا کر کچھ نہ کچھ عقیدے بن گئے، لیکن مستورات کے بالکل عقیدے کمزور ہو گئے ہیں۔ تو حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک کتاب لکھے، بہشتی زیور کو، کیا کتاب ہے، بہشتی زیور ایک کتاب ہے۔ تو اس کے اندر کیا ہے، انہوں عورتوں کے متعلق پورے عقیدے جمع کرے، ان کے عقیدے کیسے رہنا، ان کے نماز طریقہ کیا، ان کے وضو غسل طریقہ کیا، ان کو رسم و رواج کیا، بڑی موٹی کتاب ہے۔ وہ کتاب جو ہے پڑھیں گے تو انشاءاللہ مستورات کے عقائد صحیح ہو جائیں گے، مسئلے مسائل معلوم ہو جائیں گے۔ عورتوں کے خاص مسئلے ہوتے، وہ مردوں کو معلوم ہوتا نہیں، تو مسئلے بھی کہ اس کتاب کے اندر کھول کھول کر بیان کرے انہوں۔ وہ کتاب تیلگو کے اندر بھی ہے، انگلش میں بھی، اردو میں بھی، ہر زبان میں بھی ہے۔ وہ کتاب اگر ہمیں اپنے گھر میں لا لے کو روزانہ مستورات تعلیم میں وہ بھی شروع کرے سو انشاءاللہ ان کے عقائد بھی صحیح ہو جائیں گے، مسئلے مسائل بھی ان کے سمجھ میں آتے ہیں۔ فضائل اور مسائل دو بھی لے کو چلنا ہے، فضائل عمل کی تعلیم بھی ہو اور بہشتی زیور کے کتاب مسئلے مسائل کی بھی ہو۔
تو بہرحال اس میں فرماتے ہیں کہ تو جماعت سے الگ نہیں ہونا ہے، مگر یہ کہ جماعت کے لزوم اختیار کرے، اور جس شخص نے جاہلیت کے دور کے باتوں کی طرف دعوت دے تو اس نے جہنم کو ٹھکانہ بنایا، یعنی مسلمان ہونے کے بعد پھر وہ جہالت کے وہ ان کی باتیں سب چھوڑ ڈالنا، پرانے باتیں سب چھوڑ ڈالنا۔ اسلام میں کیا ہے کہ اس کو سننا، اس پر عمل کرنا، اسی کو دعوت دینا، پرانے باتیں کیا ہے اسے بھی چھوڑ ڈالنا، پرانا عادتیں چھوڑ ڈالنا کو نبی فرماتے ہیں۔ حارث اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ، اگرچہ وہ شخص نماز اور روزے کا پابند ہی ہو تب بھی جہنم کا سزاوار ہے؟ فرمایا اگرچہ وہ نماز اور روزے کا پابند بھی ہو اور یہ سمجھتا کہ میں مسلمان ہوں تب بھی سزاوار جہنم ہے۔ تو بہرحال تو یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں واقعہ چل رہا ہے، تو بعض اسرائیلی روایتوں میں یہ بات ہے، یحییٰ علیہ السلام پر اس قدر اللہ کا خوف تھا تو اکثر وہ جنگل میں رہتے تھے، گھر میں رہتے نہیں تھا یحییٰ علیہ السلام، جنگل جھاڑی میں رہتا تھا، اور وہاں روتے روتے تھا اللہ کے ڈر سے، روتے روتے رخساروں پر ایک گالوں پر جو ہے آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے یحییٰ علیہ السلام، اس قدر روتے تھے، اس قدر روتے تھے اللہ کے ڈر سے کہ روتے روتے یہ رخساروں پر آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے۔ ایک مرتبہ زکریا علیہ السلام اپنے بیٹے کی تلاش میں نکلے تو وہ جنگل میں رو رہے تھے، تو یہ زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا ہم تو تیری یاد میں پریشان ہے اور تو یہاں بیٹھ کر جو ہے رو رہا ہے۔ تو یحییٰ علیہ السلام جواب دیا، اے ابا تم نے مجھ کو بتایا کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک ایسا لق بدق میدان ہے، یعنی پل صراط ہے، جو خدا کی خشیت میں آنسو بہائے بغیر طے نہیں ہوتا۔ آپ نے خود بتایا تھا جو آدمی اللہ کے ڈر سے نہیں روتا وہ آدمی اس سے گزر نہیں سکتا ہے، آپ نے خود بتایا تھا، اس لیے میں رو رہا ہوں، میں جنت میں جانے کے واسطے رو رہا ہوں بول کے انہوں بولے۔ اب جنت تک رسائی نہیں ہوتی بول کے آپ نے خود فرمایا، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ یہ بات سن کر زکریا علیہ السلام بھی رونے لگے، باپ بیٹے اللہ سے بہت ڈرنے والے تھے۔ اس طریقے سے یحییٰ علیہ السلام بالکل چھوٹے بچے کی طرح روتے تھے اور کوئی گناہ کا خیال بھی نہیں آتا تھا، اکثر جو ہے کہ جنگلوں میں رہتے تھے، وہاں ان پر جو ہے وحی نازل ہوتی تھی، وہ لکھتے تھے، دوسروں کو دعوت دیتے تھے۔ اب آگے کیا ہے، اب یحییٰ علیہ السلام کیسا شہید ہوتے ہیں، یحییٰ علیہ السلام کو کیسا لوگ شہید کرتے ہیں، کیسا جو ہے ان کو مارتے ہیں، یہ پورا واقعہ تفصیل سے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إنا نسألك الخير من هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبركته وهدى، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔